بیر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ آواز تھوڑی سی دے۔ میری اس بارگاہ مقدس میں پہلی حاضری ہے اور میں ہمیشہ اپنی مجلس کو اپنی زندگی کی عظیم ترین اور آخری عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ کوشش کروں گا ملکہ شام کی چوکھٹ سے جو میں نے علم کی خیرات لی ہے وہ اہل ایمان کی امانت ہے، اور امانت اس کے حقدار تک پہنچانا اصل ایمان ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مجمع میں سننے والے کتنے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں خریدار 5 بھی ہوں تو پوری جرت، پوری ہمت اور پورے خلوص سے نوکری کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وعلى أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين۔ الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على آدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين۔ أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ آواز اس کو تھوڑی سی بڑھا دو۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھی تھی۔ توجہ چاہوں گا، تاریخ انسانیت میں ایسے واقعات کم ہیں کہ مجمع مسلمانوں کا تھا، مجمع نمازیوں کا تھا، مجمع حاجیوں کا تھا، اللہ یا اس کی حجت نے جب اس سے خطاب کیا تو آیت وہ منتخب کی جس میں خطاب کافروں سے تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، نہایت توجہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کی حجتوں نے کافروں کے خطاب کی آیت کا انتخاب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بعض حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج پڑھ کے بھی کافر رہتے ہیں۔ انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر سے لمحات میں، دیکھو دیواروں پہ کسی کو کافر لکھنا آسان ہوتا ہے،
قرآن سے ثابت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں آل محمد نے یہ کبھی نہیں درس دیا کہ آپ کسی کو کافر کہو. ہم تو اسی کو بتاتے ہیں جس کو خدا کہتا. انتہائی توجہ. بھائی توجہ چاہتا ہوں. آپ کو میں تھوڑا سا تاریخ کے 4 ورق پیچھے لے جاتا ہوں. اللہ کا نبی اپنا حج مکمل کر کے رخصت ہو چکا. ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ قرآن کی آیت آ گئی. یا ایھا الرسول بلغ. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اے میرے رسول تبلیغ کیجئے. میں نے بلغ کا معنی پہنچا دیجئے کبھی نہیں کیا، چونکہ عربی کا ترجمہ عربی ہونا چاہیے. اے میرے حبیب تبلیغ کیجئے. کس بات کی؟ ما انزل الیک من ربک. اس بات کی جو ہم نے آپ پر اس وقت نازل کی جب جبریل بھی خلق نہیں ہوا تھا. بھائی توجہ، بھائی نہایت توجہ. حبیب اس بات کی تبلیغ کیجئے جو ہم نے آپ پر اس وقت نازل کی جب جبریل بھی خلق نہیں ہوا تھا. یا تو تھا یا میں تھا. بھائی توجہ، بھائی توجہ. وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور حبیب صرف بتانا نہیں، کر کے دکھانا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں یہ سمجھوں گا تو نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی، اپنی پہنچا دی، اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. تو یاد رکھیے گا شیخ پورا والو، علی کی ولایت کا بتانا یہ نبوت کی رسالت نہیں، یہ وحدت کی رسالت ہے. بھائی توجہ، بھائی توجہ چاہتا. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب کو روک لیا. جو چاہتے تھے وہ بھی رکے، جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی رکے. اور میرے نبی نے اعلان کیا کیا؟ من کنتو، میں غدیر نہیں پڑھ رہا، اشارہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. آپ نے ایسے کبھی کسی باپ کا وصیت نامہ پڑھا یا دیکھا؟ توجہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہو کہ میں 10 بچوں میں سے جس کا باپ ہوں. آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں شیخ پورا. آپ نے کبھی تاریخ انسانیت میں یہ دیکھا سنا پڑا کہ کسی باپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہو کہ 10 بیٹوں میں سے جس کا میں باپ ہوں؟ ارے بھائی تم نہ بھی لکھو، پٹواری جانتا ہے. نبی قدیر پہ کہہ رہا ہے او 1.25 لاکھ حاجیوں تم میں سے جس کا میں مولا. اس کا مطلب ہے کہ نبی جانتا تھا حج پہ بھی کھڑے ہیں، اندر سے مجھے مولا بھی نہیں مانتے. بھائی توجہ چاہتا، بھائی توجہ چاہتا. میں خدا کے نہیں جاگنا. اور یاد رکھیے دوستان گرامی، نبی نے علی کی ولایت کا اعلان حجرے میں نہیں کیا، کسی غار میں نہیں کیا، کسی کا. اور جب دین کا فیصلہ حجرے میں ہوا تب اسلام میں فساد ہوا. اور جملہ دینا چاہتا ہے شیخ پورا والو انصاری، نبی نے علی کی ولایت کا اعلان عرب کے غریبوں میں نہیں امیروں میں کیا. بھائی توجہ، بھائی توجہ چاہتا. یہ 1.25 لاکھ حاجی تھے. حاجی معاشرے کا امیر ہوتا ہے، صاحب استطاعت امیر ہوتا ہے، غریب نہیں. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. میں یہاں یہ جملہ تعصفاً کہتا رہتا ہوں، کاش غدیر میں 100 بھی 1.25 لاکھ میں علی والا ہوتا. توجہ جا. دیکھیں مومن انصاف کا قاتل نہیں ہوتا. میں آپ سے کبھی یہ امید نہیں کر سکتا کہ آپ میرے بھیجے ہوئے جواہر کو ایسے ہی پھینک دیں گے.
مولا گواہ ہیں دن رات کی نوکریاں ہیں، سفر ہیں، سکون بھی نہیں ہے. اس لیے لیکن میں ہمیشہ اپنی مجلس وجود کی طاقت پہ پڑھتا ہی نہیں، میں مجلس ایمان کی طاقت پہ پڑھتا ہوں، انتہائی توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا کاش 1.25 لاکھ غدیر کے مجمع میں صرف 100 بھی علی والا ہوتا تو آج ہر گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہوتا. نہیں آپ مجھ سے سوال کرو کہ کیا 1.25 لاکھ میں 100 بھی علی والا نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں 50 بھی نہیں تھا. دیکھو شیخ پورہ بہت بڑی مرکزی جگہ ہے، اور میں تو علماء کی جوتیوں سے بھی پست آدمی ہوں، طالب علم ہوں چھوٹا سا. بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہے. اس سوال کا جواب اگر کوئی مولوی دے دے تو میں منبر پہ کبھی نہیں آؤں گا، اور جواب اتنا ایکوریٹ بتاؤں گا قیامت تک کوئی اسے رد بھی نہیں کر سکے گا. آپ مجھ سے سوال کرو انصاری صاحب، اگر غدیر پہ 54 علی والے نہیں تھے، 50 علی والا نہیں تھا، تو پھر کتنے تھے؟ بس اس کا اتنا سا جواب دیا کرتا ہے انصاری کہ غدیر میں علی والے وہی تھے جو محمد کے جنازے میں تھے. ہائے 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 بھائی توجہ. نہیں آپ کی طرف سے مجھے وہ رسپانس نہیں ملا، چونکہ مجلس کے آپ ماحول بدل گئے، مزاج بدل گئے. آپ مجلس 3 قسم کی ہو گئی ہے. پہلے مجلس صرف 1 قسم کی ہوتی تھی، صرف حسین کی مجلس. اب ہے تعلقات کی مجلس، نظر و نیاز کی مجلس، آخریہ امام کی مجلس. کچھ لوگ یاری نبھانے کے لیے مجلس میں آتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، کچھ لوگ تعلقات کو نبھانے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ نظر و نیاز کے لیے آتے ہیں، اور ہم مسکینوں کو وہی سنتے ہیں جو صرف امام کے لیے آتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی غور کیجئے گا، بھائی غور کرنا. اللہ اکبر. نبی نے کیا اعلان کیا؟ توجہ. جس کا میں مولا اس کے. میرا آپ سے دستبستہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھگڑا مولا پہ ہوا ہے یا خلافت پہ؟ بولو کس پہ؟ خلافت پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ خلافت پہ. 100% درست. چونکہ اگر مولا پہ جھگڑا ہوتا تو طارق جمیل صاحب آج یہ کہتے نظر نہ آتے کہ آج کے بعد ہمیں حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. ان کا یہ اعتراف بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں حضرت ہے، مولا کوئی نہیں ہے. ہائے بھائی توجہ. نبی نے کہا جس کا میں مولا. کیوں کہا؟ کیوں کہہ دیتے جس کا میں نبی، علی اس کا خلیفہ، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. یہ سنی شیعہ کے فساد ہی نہیں ہوتے. خدا کی عزت کی قسم، علم کے تقدس کی قسم، چونکہ نبی سے پہلے ایک اعلان جلی کر چکا تھا. توجہ. نبی سے پہلے ایک اعلان جلی کر چکا تھا. سورہ محمد نام لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، سورہ محمد. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. حبیب امت سے کہہ دے میں اللہ مؤمنوں کا مولا ہوں. میں اللہ. آپ سو رہے ہیں شاید. میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور امت کو سمجھا دے کافر ہوتا وہ ہے جس کا کوئی مولا ہی نہ ہو. بیٹھو. جس طرح میرے بزرگوار نے جرت سے سلیمانی نعرہ لگایا، آپ نے اس انداز سے ابو ذری جواب نہیں دیا. خدا کے لیے جاگنے
سمجھنے کی کوشش کرنا شیخ پورا والو. اللہ کہہ رہا ہے میں مومنوں کا مولا ہوں، اور کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. یاد کرو وہ وقت جب نبی نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، ایک حاجی صاحب آگے آ گئے. آپ توجہ نہیں، ایک حاجی صاحب آگے بڑھے. یہ اعلان تو نے خود کیا یا اس کا حکم ہے؟ نبی نے کہا میں کبھی مرضی سے بولا ہوں؟ توجہ، میں کبھی مرضی سے بولا ہوں؟ اس کی مرضی سے بولتا ہوں. اچھا اگر اس کی مرضی ہے تو اس سے کہ مجھ پر عذاب بھیجے. چلاکی یہ کر رہا تھا کہ وعدہ کر چکا ہے مصطفیٰ سے جب تک امت میں ہے عذاب نہیں بھیجوں گا. اگر بھیجتا ہے تو آیت کا وقار نہیں رہتا. قرآن نے کیا خوبصورت جواب دیا. سأل سائل بعذاب واقع حبیب. سوالی نے سوال کیا نقد عذاب کا، فوری عذاب کا، نقد عذاب کا، فوری عذاب کا. وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. حبیب میں نے تجھے امت کا مدافع بنایا ہے، کافروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں. ہائے بھائی توجہ، نہیں شیخ پورا والوں نتیجہ کو سمجھنے کی کوشش کرو. 1400 سال پہلے غدیر پہ قرآن نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی حج پڑھ کے کھڑا ہو، کعبہ کے قریب کھڑا ہو اور دل میں علی کی دشمنی رکھتا ہو، ہمارے قانون میں وہ کافر ہے. تھکے ہو؟ تو اب نتیجہ دے رہا ہوں. جب بھی جہاں جہاں لکھا دیکھو کافر کافر، شیعہ کافر، اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے لکھ دو کافر کافر، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر. اور نیچے لکھ دو القرآن. ہائے نیچے لکھو القرآن. ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں. آؤ. اللہ حبیب سے کہلوا رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم. اب اعلان ہو چکا. جو دوست مجمع سے الگ بیٹھے ہیں، میری ان سے استدعا ہے کہ وہ مجمع کے ساتھ بلا فصل ہو جائے، چونکہ اب جو میں آیت پڑھنے والا ہوں وہ مجمع سے الگ بیٹھنے والوں کے خلاف ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو میں پہلے وارننگ دے کے بتا رہا ہوں، پھر تو کوئی شیخ پورے کا کوئی بندہ یہ تو نہ کہ انصاری صاحب ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، چونکہ مجمع سے الگ بیٹھنے کا رواج بھی غدیر سے شروع ہوا تھا. توجہ، مصطفیٰ نے اپنے بھائی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا. علامہ ابو بکر مصری توجہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو نبی نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، 9 بندے مجمع سے الگ ہو گئے. بزرگ بیٹھے ہیں وہ 9 ستارے ان کو یاد ہوں گے، تو پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. الگ ہو کے بالکل پیچھے بیٹھ گئے اور زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگے. علم نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ انسان زمین پر انگلی سے لکیریں کب اور کیوں کھینچتا ہے. نہیں توجہ، انسان زمین پر انگلی سے لکیریں کب اور کیوں کھینچتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو، پورا ہوتا نظر نہ آئے، بس بھی نہ چلتا ہو، اس وقت انسان انتہائی مایوسی کے عالم قبلہ زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچتا ہے. 9 بندوں کا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنا تھا کہ جبریل قرآن کی آیت لے کے آگے الیوم کیا نہ معافی
آپ کا قصور نہیں. جب ممبر والے نے بھی آیت پوری نہیں پڑھی تو آپ کو یاد کیوں ہوگی؟ آیت الیوم اکملت لکم اگلا حصہ ہے. اس سے پہلے اللہ نے کچھ اور کہا ہے. 9 بندوں کو دیکھ کے جبریل نے آ کے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. حبیب وہ دیکھ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. ہے بھائی توجہ چاہتا ہوں، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی. اور حبیب ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کافروں سے، یہ جو 9 کافر بیٹھے، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کافر مایوس ہو گئے اور ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، غدیر میں کافر کہاں تھے؟ بھائی غدیر میں کافر کہاں تھے؟ اور اگر نہیں ملتے تو پھر فیصلہ قرآن کا سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، کوئی کتنا حاجی ہو، کتنا نمازی ہو، کتنا زکاتی ہو، کتنا سخی ہو، کتنے عمرے پڑھتا ہو، ہر شے ہونے کے باوجود علی کی ولایت کا سن کے اگر پریشان ہو جائے تو ہمارے قانون میں وہ کافر ہو جاتا. تھک گئے ہو شاید، اور کی کریے بابا جی. نہیں انشاءاللہ 8-9 شعبان کو میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ کی یہ تشنگی انشاءاللہ بجھانے کی کوشش کروں گا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں 8-9-10 انشاءاللہ. یہ ملکہ شام سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کی ہی خیرات ہے بس. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں، جلدی سے ایک جملہ اور کہتا ہوں. اب جو علی کی ولایت کا منکر وہ بولو. نہیں آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. مولوی کے پاس راستے ہی تو ہیں. یا کافر کو کافر مان کے مسلمان رہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، جسے خدا نے کافر کہا ہے اسے کافر مان کے مسلمان رہے، یا اللہ کے بتائے ہوئے دشمن علی کافر کا انکار نہ کر کے خود اس لسٹ میں چلا جائے. اب علی کی بیٹی شام کے دربار میں سامنے کون ہے؟ نمازی، مسلمان، قاری، حاجی. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کافر یہ گمان نہ کریں، کافر یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم. ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے، ہم نے نہیں متوجہ، ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے، کافر یہ گمان نہ کریں کہ یہ مہلت ان کے لیے خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم نے کافروں کو مہلت دی اس لیے ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، تاکہ وہ اور گناہ کر لیں. توجہ، کربلا سے لے کر شام تک ابن سعد ملعون اترا کے کہتا تھا کہ فرزند رسول نے ایک رات کی مہلت مانگی، ہم نے دے دی. تھک رہے ہو؟ رسول کے بیٹے نے ایک رات کی مہلت مانگی، ہم نے دے دی. ایک لحظے سے پہلے علی کی علی بیٹی نے اس کے تصور کو پاش کر دیا. فرمایا سنو ابن سعد امہلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبہ. ہم نے تم سے رات کی مہلت لی نہیں تھی، تمہیں دی تھی. ہائے 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 بھائی خدا کے لیے میرا ساتھ دیجئے گا. ہم نے رات کی مہلت نہیں لی تھی، تمہیں دی تھی للتوبہ. ہم نے مہلت اس لیے دی، ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ کے، کسی کی غیرت بیدار ہو اور وہ توبہ کر لے. اگلے لا شینا لمسختم علی مراکبکم کردتن وخنازی. اور یزید تو بھی سن،
ابن زیاد تو بھی سن، ابن سعد تو بھی سن، اگر ہم چاہتے، یہ نہیں کہا کہ اگر میرا بھائی حسین چاہتا، اگر ہم چاہتے، ہمارے گھر کی کنیز بھی چاہتی، میرے خاندان کا بچہ بھی چاہتا، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں شیخ پورا والا توجہ چاہتا ہوں، لو شئنا لمسختم علی مراقبکم کردتن و خنازیر، ہم ایک آنکھ اٹھا کے تمہاری طرف دیکھے، پھر گھوڑوں کی پشت پہ تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بنر ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بنر ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بنر ہوتا، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کہا شئنا لکم عذاب الرجعۃ وفی القیامہ، ہم نے تمہیں کربلا میں عذاب اس لیے نہیں دے دیا، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کربلا میں عذاب ہو جاتا تو پھر رجت میں تمہارا تماشا کون دیکھتا؟ بھائی توجہ، پھر قیامت میں دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ دشمن حسین کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جسے دنیا میں حجت عذاب دے، قیامت کے دن ہر مجرم اٹھے گا، لیکن یہ وہاں بھی نہیں اٹھے گا۔ شاید میں پہنچا نہیں پایا۔ قیامت کے دن ہر گناہگار کو اپنی صفائی کا موقع ملے گا، لیکن جس نے حجت کی حجیت پہ شک کر کے، یاد رکھو علی مولا کے سامنے جنازہ آیا، علی نے فرمایا پڑھ دوں؟ نہیں توجہ کیا، مولا پڑھ دو، فرمایا سوچ لے، اگر علی نے جنازہ پڑھ دیا تو وہ یہ قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا، قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اگر شام ہم کربلا میں شامیوں تمہیں عذاب دیتے تو تم قیامت میں اٹھتے نہیں، دنیا کو پتہ چلتے کیسے چلتا کہ دشمن حسین کا انجام کیا ہے؟ توجہ بھائی توجہ، صلوات پڑھ لو بلند آواز۔ اگر شیخ پورا کی سرزمین کی یہ بلند سے آتا ہے تو بالکل دھیمی سی اور پڑھ دے۔ نعرے لگوانے مجھے بھی آتے ہیں کہ اپنی مجلس میں خود نعرے لگواتا رہوں، تو پھر میں نے کیا پڑھا؟ چونکہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں خطابت کا ٹرینڈ یہی چل گیا ہے کہ خطیب صاحب خود ہی علی حق کے نعرے لگوائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور یاد رکھو میں داد اس بات کی نہیں لیتا جو آپ کو پہلے آتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہمارے اکثر سامعین اسی بات پہ اچھل کے داد دیتے ہیں جو انہیں آتی ہو۔ بھائی جو تمہیں یاد ہے وہ سنا کے داد لینا میرا حق ہی نہیں ہے۔ توجہ، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے سنو، یا یزید وسعا سعیک، جا میں شام کی ملکہ تجھے چیلنج کر رہی ہوں، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، وجہد جہدک، جتنی طاقت لگا سکتا ہے جا لگا، واللہ لا تمحو ذکرنا، میں زینب تجھے چیلنج دے رہی ہوں، تو میرے بھائی کا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ میں توجہ، تو میرے بھائی کا ذکر کیوں؟ بی بی نے آگے نتیجہ بھی بتایا، لِأَنِّي أَحْيَيْتُ أَخِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ میں زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کو ہر مومن کے دل میں زندہ کر کے جا رہی ہوں۔ بھائی توجہ، بھائی توجہ، اچھا میں شاید آؤ بابا جی جلدی سے آ جاؤ، میں شاید کنجوسی کر رہا تھا۔ یہ بزرگوار نے کیا کہا تھا؟ 5 نعرے آگے کی مطلب کیا مطلب؟ ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز، آؤ بابا جی، نہیں کیا مطلب؟
بھائی توجہ چاہتا ہوں. پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ کی مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم زمین پر بیٹھ کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو تو اس نعرے میں تم تنہا نہیں ہوتے، پنجتن بھی تمہارے ساتھ، سوا لاکھ نبی بھی. بھائی توجہ. نہیں باور شاہ جی، اللہ قیامت کے دن مومن سے پوچھے گا جنت میں گھر چاہیے؟ سلامت رکھو. اللہ مومن سے قیامت کے دن پوچھے گا جنت میں گھر چاہیے؟ کیا جواب دو گے؟ بولو. اتھے چوپ رہنا. چاہیے. چھوٹا یا بڑا؟ کی جواب دو گے؟ بڑا. کتنا بڑا؟ کتنا بڑا؟ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے جتنی تیری رحمت بڑی. صحیح توجہ. کتنا بڑا؟ پروردگار کہے گا کتنا بڑا؟ مومن ہاتھ جوڑ کے گا جتنی تیری رحمت بڑی. آواز قدرت ہے کہ بڑا گھر مفت میں نہیں ملتا. بڑا گھر مفت میں نہیں. میں نے اس کی قیمت مقرر کی ہے. بابا جی توجہ کرنا. مومن اپنا وجود توڑ کے کہے گا پروردگار میں نے کرتا وہ پہنا جس کی جیب بھی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. اب ایک خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. پروردگار میں نے کرتا وہ پہنا ہے جس کی جیب بھی نہیں ہے. تو محشر کے میدان میں مجھ سے بے جیب کرتے والے سے قیمت جنت کی مانگ رہا ہے. میں قیمت کہاں سے لاؤں؟ آواز گزر رہی. جنت کے بڑے گھر کی قیمت درم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. پروردگار پھر تیرے بڑے گھر کی قیمت کیا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ فَنْ يُنَادِ یا علی. بھائی توجہ، بھائی توجہ، بھائی توجہ، بھائی توجہ. شیخ پورا آواز قدرت ہے کہ مومن محشر کے میدان میں تو میرے ولی علی کے نام کا ایک نعرہ لگا دے، جہاں تک آواز جائے گی گھر تیرا. بھائی توجہ. میں نے کر دیا، مزید کہہ دیا. علی اللہ کا قہار ہے، علی اللہ کا غفار ہے، علی اللہ کا شاکار ہے، حق علی اللہ کا دلدار ہے. حب علی رحمت اللہ، ذکر علی عبادت اللہ، پنج علی سوا لکھ نعرہ. اور اگلا جملہ سنیے، میں وعدہ کرتا ہوں جب مجلس میں بیٹھ کر آپ کا عبادت کا دل چاہے گا اور یا علی کہنے کے لیے پروگرام ہوگا اور انصاری کی بات بے ذہن میں ہوگی تو نعرے کے ساتھ معراج نہ ہو تو مجھے زہرا کی بیٹی کی چوکٹ پہ 10 سال پیشانی ٹیک کے غیرات لینے کا فائدہ ہی کیا. ان حلقت باب الجنت من ذهب. اللہ کا نبی وہ نبی جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے. بھائی توجہ کرتا ہوں. وہ نبی جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے ان حلقت باب الجنت من ذهب. اللہ نے جنت کا دروازہ سونے کا بنایا ہوا. اذا دققتنا قالت فی دنینہا یا علیو یا علیو یا علی. جب جنت کے دروازے کو دق الباب کیا جائے گا، کھٹکھٹایا جائے گا تو جنت کے دروازے سے 3 مرتبہ آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. جائے گا وہی جسے یا علی کہنے کی عادت ہوگی. اور سنیے شیخ پورا مان لو قبلہ معافی کے ساتھ پھر 8 9 10 کو تفصیل سے بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ وصال رسالت کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبی میں ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اعلان کرتے تھے یا معاشر المہاجرین والانصار.
ایک گروہ ہے مہاجرین و انصار امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو، اپنے نوزائیدہ بچے کا، ایک لمحے کے بچے کا علی کے ذریعے امتحان لو۔ آئے خدا کے نہیں جاگنا، اپنے نومولود بچے کا علی کے ذریعے امتحان لو۔ اور امتحان کا طریقہ کیا تھا؟ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ نماز فجر کے بعد بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اور مسجد نبی کے دروازے پہ رک جاتے تھے۔ بچہ علی کو دیکھ کے مسکرا دیتا، اس کا منہ بھی چومتے، اس کی ماں کو مبارک بھی دیتا۔ بھائی توجہ جاتا، اور اگر بچہ علی کو دیکھ کے مسکراتا نہیں تھا، بچے کو چوراہے میں پھینک کر اس کی ماں کو طلاق دے کے پوچھتے تھے بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، قبلہ توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بھی کوئی شعر یا ربائی پڑھنے کا دورہ ہوتا ہے، اور اس وقت ایک ربائی میرے سینے میں دھک دھک کر رہی ہے، چاہوں تو سنا دوں۔ حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ ہائے جاگر شکور والا خدا کے جاگرے کی کوشش۔ حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی کہاں سے وہ گزری، کہاں ٹھہری۔ علی سمجھ میں آیا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ شرم نہ کیجئے گا، میں فضائل میں منت نہیں کرتا، میں سر میں کیوں کروں گا۔ کسی بندے نے چوتھے امام سے پوچھا مولا رونے کا طریقہ کیا؟ اجرکم اللہ، حسین کی ماں تمہاری آوازیں قبول فرما، مولا رونے کا طریقہ کیا؟ امام فرماتے ہیں آنسو جو آنکھ میں تیر کے رک جائے مومن کا، جو رخسار تک آئے صالحین کا، جو داڑھی تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم آل محمد کا۔ سوالی کہتا ہے مولا رونے کے ساتھ آواز بھی بلند ہو، تو امام فرماتے ہیں یہ رونا میری دادی زہرا کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرما۔ حسین کی ماں تمہارے پرسے کو جی بابا جی، میں نوکر ابو بصیر تیرے میرے چھٹے امام قصابی، غریب کی مجلس ہو رہی ہے، رمال منہ پہ رکھ کے رو رہا تھا۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام کی نگاہ پڑی، امام اپنی مسند سے اٹھے، ابو بصیر کے قریب آئے اور آ کر کہا یبن السبیل لم لا تبکی علی جدی الحسین۔ ابو بصیر تجھے میرے غریب دادا پہ رونا نہیں آتا؟ اجرکم اللہ، میرا غریب دادا ایسے ذبح ہوا، میں نوکر۔ آپ نے کہا تفسیر بیان کا، میں تفسیر کا اشارہ دے رہا ہوں۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں میرے غریب دادا کو مسلمانوں نے ایسے ذبح کیا جیسے کوئی جانور ذبح نہیں کرتا۔ ابو بصیر کی چیخ بلند ہوئی، رومال کھول کے کہتے ہیں مولا دیکھو نا، اتنا رویا ہوں کہ میرا رومال میرے آنسوں سے تار ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی، ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ابو بصیر کہتے ہیں مولا آپ خود بتاؤ آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ امام رو کر کہتے ہیں جنت میں میری دادی کے بال کھلے ہوئے تھے، باؤں کو بڑھا کے کہتی ہے واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ اچھانا، ہائیو میرے حسین بیٹا، ہائیو میرے کربلا کے مسافر بیٹا، ہائیو میرے مسافر بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ ختم ہو گئی میری مجلس، اگلے سال وہ ہیرو گا جو ہوگا۔ آج
سجاد کا رونا اسی کا جو آج ہے. توجہ آخری جملہ. بابا جی اسی سوالی نے میرے اسی چوتھے امام سے پوچھا اے امام آپ کے بابا کا غم بڑا ہے یا دادا کا؟ آپ توجہ نہیں فرمانا. مولا سجاد آپ کے بابا حسین کا غم بڑا ہے یا دادا علی کا؟ سوال سن کے سجاد 7 مرتبہ بیٹھے 7 مرتبہ اٹھے جگر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا سوالی اگر جواب پوچھتا ہے تو بڑا غم میرے دادا کا ہے. یار ماتمی بیٹھے ہاتھ پیارے نہ کرنا. مولا فرماتے ہیں میرے دادا کا غم بڑا ہے. سوالی کہتے ہیں مولا اکبر کے سینے سے برچھی تیرے بابا نے نکالی, عباس کے کٹے ہوئے شانے تیرے بابا نے اٹھائے, اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے نکالا, قاسم کے ٹکڑوں کو زندہ میں میدان سے تیرے بابا نے اکٹھا کیا. تیرے دادا کا غم بڑا کیسے ہو گئے؟ سنو گے؟ سجاد کہتے ہیں اور سوالی سن, میرے دادا کی 2 حسرتیں تھی. پہلی حسرت یہ تھی پروردگار میری زندگی میں کسی جوان کے سر کا سر وجود سے نہ کٹے. سجاد مولا کہتے ہیں سر کٹے لیکن میرے بابا کے بعد میرے بابا کی دوسری حسرت یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی زینب کی چادر نہ اتارے. چادریں اتری لیکن شام غریبہ کے بعد یہ کہہ کے سجاد کے منہ سے نکلا ہائے میرا غریب دادا, ہائے میرا مظلوم دادا. یہ کہہ کے سجاد نے کہا ابھی تجھے سمجھ نہیں. علی دیکھتا رہا دروازہ جل گیا, علی دیکھتا رہا زہرا کے گھر میں لوگ داخل ہو گئے, علی دیکھتا رہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, ایک لمحے سے پہلے ضعیفہ ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ. مالک ہر عزادار کو اپنے خزانے سے رزق عطا فرمائے. بحق کے محمد والے محمد جو مومن بیمار ہے مالک صحت کلی عطا فرمائے. بحق کے محمد والے محمد مالک جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اسے گھر عطا کرے. بحق کے محمد والے محمد کا صدقہ جو عزادار جو شیعہ اچھی سوچ رکھتا ہے مالک اس کی سلامتی فرمائے. جو امام حسین کے نام پر ان کے دیے سے لگاتا ہے امام رضا کے خزانے سے مولا رزق عطا فرمائے. اور شیعہ نے علی کو پاکستان کو مالک ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. بلند سے بلند تر صلوات. 27 مارچ ڈیرہ غریب عالم مجلس اعزا ہوگی جس میں الطاف میلسی صاحب عمران حیدر کاظمی شام 6 بجے خطاب فرمائیں گے. آغا صاحب کی آمد میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, آل محمد دشمنات لعنت, بانیان دے رزق واسطے نعرہ حیدری. جزاک اللہ. کی کرنا ہے تنو چاہیے تھا میں اور لے کے آندا اوپر کر نال ہی رکھیا. واہ